عز و جل کا ارشاد ہے کہ جب حضرت آدم کو اللہ رب العزت نے بزرگی اور کرامت عطا فرمائی اور شیطان راز درگاہ کیا گیا، اپنی ناہنجاری، حکم عدولی اور سرتابی کی وجہ سے، تو چلتے چلتے اس نے یہ کہا، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کو مخاطب کر کے اس ظالم نے کہا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو آپ نے کرامت دی ہے، اگر مجھے قیامت تک زندگی ملی، قیامت تک میں زندہ رہا، تو ان کی ذریت کو، ان کی نسل کو میں چھوڑوں گا نہیں، سب کو میں قابو میں کر کے چھوڑوں گا۔ ہاں، تھوڑے لوگ ہوں گے جو بچ جائیں گے۔ اللہ عز و جل نے بھی فرمایا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، ہاں میرے بندے جو ہوں گے ان پر تمہارا کوئی قابو نہیں چلے گا، اور آپ کا پروردگار کارساز ہے، کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ رہی ہے اور رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ مذکورہ حدیث جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، مشکات شریف میں بھی موجود ہے کہ شیطان اپنا تخت پانی کے اوپر بچھاتا ہے اور اس کے بعد کارگزاریاں سننے کے لیے اپنے تمام چیلوں کو بھیجتا ہے، دنیا کے ہر خطے میں بھیجتا ہے، ہر طرف بھیجتا ہے، اور پھر وہ جاتے ہیں اور فتنے، آزمائشیں، دھوکے، ظالمانہ کارروائیاں، تفرقے ڈالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ واپس آتے ہیں تو اس وقت وہ سب سے کارگزاریاں سنتا ہے۔ اس میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کیا، ایسا ایسا کیا، تو شیطان ابلیس کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا، کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے، نہ اس پر کوئی انعام دیتا ہے۔ انہی میں ایک شخص، ایک اور شیطان کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے تو ایک شخص کو چھوڑا نہیں، لگا رہا اس کے پیچھے، یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان ہم نے تفریق کرا دی، جدائی کرا دی۔ یہ سن کر کے وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کو قریب کرتا ہے، کمر کو تھپتھپاتا ہے، اور اس کی قربت کے ساتھ ساتھ کہتا ہے، نعم انت، تو بڑا اچھا آدمی ہے، تو بہت اچھا ہے۔ یہ وہ کہتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ حضرت عامش فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، فَيَلْتَزِمُهُ، شیطان اٹھ کر کے، ابلیس اٹھ کر کے اس سے معانقہ کرتا ہے۔ شیطان ازلی دشمن ہے۔ ہم سب کی صفوں میں سب سے زیادہ اس کو جو چیز پسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف پیدا ہو، باہم لڑیں، باہم نزاع پیدا ہو۔ نزاع اور اختلاف اور ٹکراؤ کی بنیاد پہ جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ محرومی ہوتی ہے، وہ نحوست ہوتی ہے۔ اور یہی نہیں کہ صرف ایمان والوں کی بات ہے، ایمان والے نہیں بھی ہیں، غیر ایمان والے ہیں، غیر مسلم ہیں، وہاں بھی اگر ٹکراؤ ہے تو وہ نحوست اپنی طرف آتی ہے، وہ لے کر کے آتی ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جب وہ یہ سنتا ہے کہ میں نے فلاں کو جھوٹ پر آمادہ کیا، فلاں کو رشوت لینے پر ہم نے ابھارا، فلاں کو جو ہے سود خوری میں لگا دیا، فلاں کو زنا میں ہم نے مبتلا کر دیا، فلاں کو شراب پینے پر آمادہ کر دیا، فلاں کو ہم نے جواری بنا دیا، یہ سب سنتا ہے، کہتا ہے ما صنعت کذا ما صنعت شیئا، کچھ تم نے نہیں کیا۔ لیکن ایک فرد یہ کہتا ہے، ایک ان میں سے ایک شیطان یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کے پیچھے لگا رہا، یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان ہم نے تفریق کرا دی۔ آپ جانتے ہیں کہ بیوی اور شوہر کا تعلق نکاح کے ذریعے قائم ہوتا ہے، اور یہ نکاح
وہ عبادت ہے جو اس وقت سے لے کر کے زندگی کے آخری لمحے تک ہے. یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے نسلیں پرورش پاتی ہیں، امتداد نسلی کا سلسلہ اس کے ذریعے چلتا ہے. لہذا تفریق ہو جانے کے بعد، لڑائی ہو جانے کے بعد، جھگڑا ہو جانے کے بعد دونوں خاندان جو ہیں آپس میں جو شیر و شکر تھے وہ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور تباہی اور بربادی کی طرف جاتے ہیں. اختلاف نے اداروں کو تباہ کیا ہے، اختلاف نے فرد کو تباہ کیا ہے. اختلاف سے حکومتیں تاش کے پتوں کی طرح سے بکھر گئی ہیں. اختلاف کی وجہ سے انسانی زندگی اجیرن بن چکی. لہذا ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اختلاف نہ ہو. اختلاف ذرا سا ہوا، احد کے میدان میں ذرا سا اختلاف ہوا تو 70 صحابہ شہید کر دیے گئے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے. خود کی کڑیاں جو ہیں آپ کے جبین نیاز میں گھس گئیں اور خون کا فوارہ نکلا اور ایسا ریلا آیا کہ آپ گڑھے کے اندر پھسل کر کے گر پڑے. یہ ساری چیزیں ہوئی جس کے بارے میں شارحین نے لکھا کہ ذرا سی مخالفت ہوئی تھی. اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اس پہاڑی سے ہٹنا نہیں، اور لوگ ہٹ گئے تھے. اس میں توجیہ و تعویل کی بنیاد پہ ہٹے تھے، لیکن اس کا یہ اثر ہوا. اور یہی نہیں، دوسری طرف دیکھیے بدر کے میدان میں جب قریش آئے، 1000 کی تعداد ہے، شیطان بھی سراقہ بن مالک کی شکل میں آ گیا اور اس نے کہا قال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منك إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. شیطان نے جب دیکھا کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں تو وہ بھاگ کھڑا ہوا. قریش کے لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تم تو آئے تھے کہہ رہے تھے کہ ہمارا پورا قبیلہ تمہارے ساتھ، آج تم پہ کوئی غالب آنے والا نہیں، ہم تمہارا ہم نوا ہیں. لیکن وہ بھاگ کھڑا ہوا، صفوں کے اندر اختلاف ہوا. وہ غیر مسلم تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن کیا ہوا 70 افراد ان کے مارے گئے اور 70 جو ہے وہ پکڑ کر کے لائے گئے. قید بند کی صحبتیں ان کو اٹھانی پڑیں. تو معلوم ہوا کہ اختلاف یہ بہت ہی منحوس شے ہے، جس چیز کے اندر یہ آ جائے اس کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. دیکھو ٹکراؤ نہیں، نظامت پیدا کرو، کھینچتان مت کرو. اگر ایسا کرو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے. فَتَفْشَلُوا، تم ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. لہذا صبر سے کام لو، صبر سے کام لو، اور صبر سے کام لوگے تو اللہ کی معیت اس کے ساتھ ہوگی جو صبر سے کام لے گا. لہذا اختلاف سے بچنے کے لیے کچھ اوصاف ہیں جنہیں ہمیں اپنی زندگی کے اندر لانا چاہیے تاکہ اوصاف کے زہر کا تریاق ہم فراہم کر سکیں. اس میں سب سے پہلی چیز وہ صبر ہے. صبر سے کام لینا چاہیے. اگر ناگوار خاطر کوئی بات پیش آئی تو اس پر صبر کر لے تاکہ کوئی ایسی بات آگے نہ بڑھنے پائے جس کے ذریعے اتحاد اختلاف کا شکار ہو جائے. اور نمبر 2 یہ کہ ایسی صورت میں ہمیں عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے. صرف صبر سے ایسا نہ ہو کہ اس کے اثرات رہیں، اس کے داغ و دھبے باقی رہیں. نہیں، عفو کے غازے سے اس کو ختم کر دیں، اس کو دھل کر کے صاف کر دیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْعَافِينَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. معاف کرنے والوں کو، لوگوں میں جو معاف کرنے والے ہیں وہ محسن ہیں اور اللہ محسنوں کو پسند فرماتا ہے. اور تیسرا وصف جو اس کے لیے مؤثر ہے وہ وصف کیا ہے؟ باہمی جو حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے. حقوق کی ادائیگی پر اختلاف نہیں ہوتا ہے. حقوق جب نہیں ادا کیے جاتے ہیں حق کو مارا جاتا ہے، ناانصافیاں ہوتی ہیں، حق تلفیاں ہوتی ہیں. جس کا جو مقام ہوتا ہے وہ مقام نہیں دیا جاتا ہے، اسے مسترد کیا جاتا ہے، اس کو چھوڑا جاتا ہے، اس کو جو نظر انداز کیا جاتا ہے. تو وہاں اس اختلاف کی گویا کہ شگوفے وہاں نکلنے شروع ہوتے ہیں اور پھر وہ اختلاف بڑھتے ایک
بڑا ہی اہم گویا کہ کردار ادا کرنے والا ہو جاتا ہے۔ تو تیسری چیز وہ یہ کہ ہمارے جو حقوق ہیں اس کو ہم ادا کریں، اور جب حقوق کو ادا کریں گے ہم پر جو حق عائد ہوتا ہے باپ کو باپ کی حیثیت سے، بیٹے کو بیٹے کی حیثیت سے، پڑوسی کے پڑوسی کی حیثیت سے، استاد کو استاد کی حیثیت سے، شاگرد کو شاگرد کی حیثیت سے، تو ظاہر کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس کا لحاظ ہمیں کرنا چاہیے، وہ بہت اہم ہے، وہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی زبان پر قابو ہم رکھیں، اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، اس لیے کہ زبان کا زخم کبھی مندمل نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا املک علی لسانک، املک علی لسانک، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو، ولیسعک بیتک، اور تمہارا گھر کشادہ ہو، کشادہ ہو، تمہاری کشادہ صدری ہر ایک کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ تمہاری تنگی ہو، کسی کے ساتھ کشادگی ہو، کسی کے ساتھ اچھا معاملہ ہو، کسی کے ساتھ معاملہ برا ہو، اور سب ایک کنبے کے طرح تعلق رکھتے ہیں، ایک جگہ رہتے ہیں۔ اگر یہ تفریق ہوگی تو اختلاف وہاں پیدا ہوگا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا گھر رہنے کے اعتبار سے، تمہارا گھر کام کرنے کے اعتبار سے، تمہارا گھر سرگرمیوں کے اعتبار سے، تمہارا گھر علم کے مرکز و دانش کے اعتبار سے جو بھی ہے اس میں کشادگی کا ظہور ہو تو اس کے اثرات بد نہیں بلکہ اثرات خیر اس کے ظاہر ہوں گے۔ تو املک علی لسانک، اپنی زبان پہ قابو رکھو، اپنی زبان پہ قابو رکھو، اس لیے کہ زبان کا زخم مندمل نہیں ہوتا ہے۔ اور آخری چیز جو ہمیں اس ذیل میں اختلافات سے بچنے کے لیے اس کا تریاق فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تواضع اختیار کریں، ہمارے اندر کبر نہ آئے، ہمارے اندر غرور نہ آئے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم ہی بڑے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ آخری بات ہے۔ اگر ایسی سوچ ہوتی ہے تو اجتماعیت ختم ہوتی ہے، اتحاد کو بٹا لگتا ہے، اتفاق چلا جاتا ہے۔ لہذا آخری چیز جو ہے وہ غرور اور تکبر سے اپنے آپ کو بچائے، اور اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام اوصاف کو اختیار کرنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اختلاف کے زہر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اتفاق وحدت اور اتحاد کے ساتھ رہنے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا